وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ عربی زبان میں لا کا لفظ جو ہے نا، یہ اپنے بعد میں آنے والی ہر چیز کی بالکل ٹوٹلی مکمل طور پہ نفی کر دیتا ہے۔ مثلا کلمے میں پہلا حصہ جو ہے اس میں ہے لا الہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی معبود، کوئی اللہ، کوئی گاڈ، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ ہوتا الا اللہ تو یہ اللہ کی بھی نفی کر دیتا۔ یعنی لا کا لفظ ایسا ہے، جب ہم کہتے ہیں لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں سرے سے الا اللہ، مگر ایک اللہ۔ ایسے ہی یہ جو لا کا لفظ کلمے میں ہے یا اس حدیث میں ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، نہ چھوٹا نہ بڑا، کسی قسم کا کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب سچی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، اس کا کردار، اس کی سیرت، اس کی تعلیمات یہی ثابت کر دیتی ہیں کہ یہ واقعہ ہی نبی ہے۔ اب امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، کتنے بچے قرآن یاد کر رہے ہیں، کتنے لوگ قرآن پہ درس دے رہے ہیں، کتنے قرآن پرنٹ ہو رہے ہیں، کتنا یہ عام ہے۔ اور بیت اللہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر 24 آورز قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ پھر مسجد نبوی میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث 24 گھنٹے، یعنی صرف نماز کے ٹائم پہ وقفہ ہوتا ہے، باقی آپ کی احادیث بیان کی جاتی ہے۔ کیونکہ ہمارا تجربہ ہے، کوئی مرزئی، کوئی قادیانی کبھی بھی آپ کو مرزا غلام احمد کی اصل کتاب نہیں دے گا۔ سودا مال کون چھپاتا ہے؟ جس کے سودے میں، جس کے مال میں نقص ہو۔ اور سچی بات ہے کہ چونکہ میرے پاس وہ ساری کتابیں پڑھی ہیں، ایک سادہ آدمی ان کو پڑھ ہی نہیں سکتا، ایسی ایسی باتیں ہیں جس کی کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ اللہ مجھ میں سے ہے، میں اللہ سے ہوں۔ یعنی معاذ اللہ آپ لفظ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کا بھی باپ بنتا ہے۔ کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے میں مہدی ہوں، کبھی کچھ۔ حالانکہ مرزے کا نام تھا غلام احمد، اور اس کے والد کا نام تھا غلام مرتضیٰ، اور اس کی والدہ کا نام تھا چراغ بی بی عرف کسیٹی، یہ اس کا عرف تھا، اس کا نام، یہ اس کا نام تھا۔ اب کہتا جی، کبھی کہتا جی میں نا امام مہدی آنا ہے کہ میں جی مہدی ہوں، احمد ہوں۔ اچھا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی جو ہوگا اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی والدہ کا نام جو میری والدہ کا نام ہے وہ ہوگا، اور اس کا خاندان بھی سید ہوگا۔ اور وہ خود دعویٰ نہیں کرے گا، خود نہیں دعویٰ کرے گا، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا، لوگ اس کو پہچانیں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ ایک مہدی ہے۔ جو مرزا جی اس طرح کہتا ہے۔ اچھا، اب میرے بھائی ہمارے ہاں، اور پھر ان کے نا طریقہ واردات مختلف ہے، بڑے سادہ طریقے سے عام بندے کو آئیں گے، وہ دیکھو جی مسلمانوں کو کیا ہو گیا، شیعہ سنی کو کافر کہتا ہے، سنی شیعہ کو کافر کہتا ہے، بریلوی اہل حدیث کو کچھ کہتا ہے، اہل حدیث بریلوی کو کہتا ہے، یہ تو اچھی بات نہیں، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ مطلب کہ اس بات پہ لائیں گے کہ ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، یعنی اس طریقے کے باتوں پہ لاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، سچی بات ہے کہ اگر آپ کی تعلیمات پہ ہی غور کریں، وہ روز روشن کی طرح ایسے عیاں ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ یہ بندہ واقعہ ہی نبی ہے، اور اس کی تعلیمات من جانب اللہ ہے۔ اور اس کی دلیل کے طور پہ ابھی یہ کرونا آیا تھا، کرونا میں وہ کیا کہتے تھے کہ اتنے سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو بار بار دھو، اور مسلمان کیا کرتا ہے؟ اگر 5 نمازیں پڑھتا ہے
دنیا کے اندر ہاتھ دھونے کا دن منایا جاتا ہے کہ یعنی لوگوں کو ہاتھ دھونے کی عادت ڈالو، جس کے لیے پوری ورلڈ کے اندر ایک دن فکس کیا ہوا ہے کہ یہ ہاتھ دھونے کا دن ہے۔ تو مسلمان جو ہے وہ کتنی مرتبہ ہاتھ دھوتا ہے؟ یعنی جو سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی افادیت مزید آگے عیاں ہو رہی ہے۔ ایسے ہی جب کچھ چیزوں کا وجود ہی نہیں تھا، جب لوگوں کی سمجھ میں نہیں چیزیں تھیں، مثال کے طور پہ میں نے پہلے بھی بات رکھی ہے، میرا پی ایچ ڈی کا جو ورک ہے وہ بھی اسی پہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے فرمایا کہ رات کو چراغ بجھا کے سونا چاہیے۔ اب بندہ کہہ سکتا ہے یار چراغ بجھا ہوا ہو، ادھر کو جائیں گے ٹھوکر لگے گی، ادھر کو جائیں گے ٹھوکر لگے گی۔ چلو پہلے تو چراغ ہوتے تھے شعلے سے جلنے والے کہ وہ کپڑے پہ گر گیا، بیڈ پہ گر گیا، آگ لگ گئی۔ جب سے یہ بجلی کے بلب آئے ہیں تو بجلی بند ہو تو بند ہے، آئے تو آئے، ان سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ تو آن بھی کر لے تو ٹھیک ہے۔ اچھا اب جو ہے نا یہ تقریباً پچھلی صدی میں یعنی 90s کے راؤنڈ اباؤٹ سائنسدانوں کے علم میں یہ بات آئی کہ ہمارے دماغ میں صرف انسان نہیں، انسانوں میں، پرندوں میں، جانوروں میں، پودوں میں، سبھی کو ایک ہارمون میلاٹونن اس کا نام ہے، جو زندگی کی اکسیر ہے، زندگی کی اکسیر ہے کہ یہ ہمیں بہت بیماریوں سے بچاتا ہے۔ بریسٹ کینسر سے بچاتا ہے، برین ٹیومر سے بچاتا ہے، ہیپاٹائٹس بی اور سی سے بچاتا ہے، اور بلڈ پریشر سے بچاتا ہے۔ یعنی جسم کے اندر یہ امیونٹی، قوت مدافعت پیدا کرتا ہے۔ یہ رات کو اندھیرے میں پیدا ہوتا ہے۔ اچھا دن کو اندھیرا کر کے سو جائے تو نہیں پیدا ہوتا، یہ ہمارے دماغ میں ایک بایولوجیکل کلاک ہوتا ہے۔ اکثر بیٹھے ہیں تو اب ہم زیادہ نہیں جائیں گے۔ یعنی امام الانبیاء نے صدیوں پہلے یہ بات فرمائی اور آج سائنس نے اس کی افادیت پہ ایک مہر ثبت کر دی۔ ایسے ہی قرآن کے اندر ڈاکٹر کیتھ مور، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک اور ڈاکٹر تھے، انہوں نے نا جی سعودیہ کے اندر شاہ فہد یونیورسٹی میں دیگر اداروں میں کئی سال ریسرچ کی۔ ریسرچ کرنے کے بعد عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر کن کن سٹیجز سے گزرتا ہے۔ ایسے ہی قرآن پاک سورہ حج کے اندر بھی ہے اور دیگر جگہ پہ بھی ہے۔ تو جو قرآن اور حدیث نے بیان کیا، نہ اس وقت الٹرا ساؤنڈ تھے، نہ ایکس رے تھے، نہ جدید آلات تھے، وہ 100% ایکوریسی کے ساتھ موجودہ سائنس کہتی ہے ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا جبکہ جو دیگر لوگ ہیں ان کی تعلیمات کو دیکھ لیں۔ پھر ایک اور بات ہے، جو بھی آپ نے کام کہا یا کیا، مثال کے طور پہ آپ کی جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا جو طریقہ ہے، آج سائنس اس کی افادیت بیان کر رہی ہے کہ بھوک رکھ کے کھانے میں بڑے فائدے ہیں۔ اچھا اور اس طریقے سے کھانے سے جو چیزیں آپ کھاتے تھے اس کی سائنس جو ہے نا افادیت بیان کر رہی ہے۔ اچھا آپ کے سونے کا طریقہ کیلولا، یعنی دوپہر کو آپ تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، اس کے اتنے بینیفٹس ہیں، اگر آپ ریسرچ جرنل پڑھیں، ریسرچ پیپر پڑھیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ یعنی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ لیکن ادھر ہم دیکھیں، سچی بات ہے کہ کچھ بھی نہیں۔ پہلے بھی ایک دن بات بیان کی تھی کہ جب پڑھتے ہیں تو ایسی ایسی کھچیں، ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہم عام لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہی شرماتے ہیں، بلکہ ایسی ایسی زبان استعمال کی گئی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے نبی حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے، ان کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔